پہلا یوحنا کا خط پہلا یوحنا کا خط نکالیں گے اور اس کا باب نمبر 4 ہے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا باب نمبر 4 اور اس کی 7ویں آیت سے ہم کچھ آیات پڑھیں گے۔ اے عزیزو، بلکہ میں 7ویں سے لے کر اس کی 12ویں آیت 7ویں آیت سے 12ویں آیت سے بھائی گلزار سے درخواست کروں گا کہ بلند آواز سے یہ حوالہ پڑھیں، 7ویں آیت سے لے کر 12ویں۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ آمین آمین۔ لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت رکھتا ہے۔ 7ویں آیت، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ محبت کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف۔ خدا کی طرف۔ محبت انسان کی طرف سے، محبت خادم کی طرف سے، محبت ایمانداروں کی طرف سے، محبت دنیا کی طرف سے۔ محبت کدھر سے آئی ہے؟ خدا سے ہے۔ اور لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت رکھتا ہے۔ 7ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو خدا کو جانتا ہے وہ محبت کو جانتا ہے۔ محبت نہیں ہے، انسان کے اندر محبت نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے وہ خدا سے ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے اس کا نشان کیا ہے؟ وہ محبت کرنا شروع کر دے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، پھر کہوں گا اس کا نشان کیا ہے؟ وہ جو پہلے نفرت کرتا تھا، جو پہلے ستاتا تھا، وہ اب بچاتا ہے۔ پالوس خدا سے پیدا ہوا، اس کی زندگی میں ایک عجیب کام اور کرشمہ ہوا کہ ایک لمحے میں وہ ساؤل سے پالوس بن گیا۔ خدا کی محبت ایک لمحے میں اس کے اندر آ گئی اور وہ خدا سے پیدا ہوا۔ وہ خدا سے پیدا ہوا، بدل گیا۔ بہت بڑی مثال ہے۔ وہ جو کلیسیا کو پکڑنے جا رہا تھا، وہ کلیسیا کو رہائی پانے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ وہ آزادی پانے کی، گناہوں سے آزادی پانے کی، موت سے آزادی پانے کی وہ خبر دے رہا ہے۔ وہ جو پہلے دشمن تھا، گھر سے چلا ہے دشمنی کر، اور کلیسیا تک پہنچ کے وہ ان سے کیا کر رہا ہے؟ محبت کر رہا ہے۔ اور اس حد تک کلیسیا سے وہ محبت کرنا شروع کر دی اس نے ابتدائی دنوں میں کہ لوگ اسے مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اسے ٹوکرے میں بٹھا کر دیوار سے، اس شہر کی دیوار سے باہر لٹکایا گیا۔ لوگ اس کو مارنے لگے تھے۔ اس حد تک وہ نڈر ہو گیا اور اس کے اندر محبت کلیسیا کے آ گئی۔ کلیسیا میں اگر ہمارا فوکس، کلیسیا میں ہمارا خیال، کلیسیا میں ابھی تک ہماری توجہ صرف مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے شوہر پر اور میرے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، رشتہ داروں تک، بس یہاں تک ہی اگر محبت ہے تو میں نے ابھی تک خدا کی محبت کو، یہاں انگلی رکھیں، یہاں واپس آئیں گے متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب میں چلتے ہیں۔ متی کی انجیل 5 باب اور یوحنا کے خط میں ہم نے انگلی رکھنی ہے تاکہ واپس آئیں۔ 5 باب 43 آیت، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے
محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میںہ برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہاری محبت صرف اپنے لوگوں کے لیے ہے، صرف کلیسیا میں تم آتے ہو صرف اپنے خاندان کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، صرف اپنے خاندان کی خاطر کلیسیا میں آتے ہو، تو ایسا تو غیر قوم کے لوگ اور دنیا کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دور دراز جگہوں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے، اپنے بچوں اپنے خاندان کے۔ اگر ایسا ہے تو تم میں ابھی صرف کس کی محبت ہے؟ دنیا کی۔ دنیا بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے کو کیا کرتی ہے؟ محبت۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ نیکوں سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ بدوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ دشمن سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو لعنت کرتا ہے اس کے لیے، وہ کہتا ہے جو لعنت کرتا ہے اس کے لیے برکت چاہو۔ کلیسیا میں جو آتا ہے اس میں خدا کی محبت کامل نہیں ہے۔ لکھا ہے بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل، جو اپنے بچے سے بھی پیار کرتا ہے اور دوسرے کے بچے سے بھی پیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے بچے کو آگے کیا جائے، دوسرے بچوں کو پیچھے کیا جائے، پھر مجھے ذرا تسلی ہو کہ میرے بچے نو ذرا اگے رکھا جاتا ہے۔ نو، دوسرا بچہ بھی ہمارے ہی خاندان۔ جب میرا بیٹا جو مجھ سے پیدا ہوا ہے وہ جب کبھی جوش میں آتا ہے نا تو اسے میں بٹھا کے بتاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں تو یہ نہ سمجھ تو جسم میں صرف میرا اکیلا بیٹا ہے، لیکن یہ ساری کلیسیا چاہے کسی کے سفید بال ہیں، چاہے کسی کے کالے بال ہیں، چاہے کوئی عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، یہ ساری کلیسیا میرے بچے ہیں۔ جیسے میں نے تجھ کو ڈیل کرنا ہے ساری کلیسیا کو میں نے ویسے ہی ڈیل کرنا ہے، جیسے تو اہم ہے ویسے ہی کلیسیا میں ہر ایک میرے لیے اہم ہے، ورنہ مجھ میں خدا کی محبت نہیں ہے کہ میرا لال پیلا ہی اگے رہے، منو صرف کلیسیا چ میرے ہی بچے اگے نظر آ، نو، یہ خدا کی محبت نہیں ہے۔ یہ کلیسیا ایک خاندان ہے، کلیسیا ایک خاندان ہے۔ کس کا خاندان ہے؟ خدا کا خاندان۔ کلیسیا ایک بدن ہے، مسیح کا بدن ہے، اور اس کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑ کر مسیح کا بدن بناتے ہیں۔ اگر اس کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہے تو مسیح کا بدن کیسے بن سکتا ہے؟ باں اوتھے پئی ہے، لت اوتھے پئی ہے، اکھ اوتھے پئی ہے، مسیح کا بدن انج کھل رہا ہوا ہے۔ کیا کوئی بدن جدا ہو کے زندہ رہ سکتا؟ کسی بدن دے ٹوٹے ہوئے ہون تے ان کوئی کہہ سکتا کہ زندہ بدن ہے؟ جب وہ جڑے گا، وہ کس سے جڑے گا؟ محبت سے جڑے گا۔ جب ان میں اتفاق ہوگا، جب ان میں خدا کی محبت ہوگی تو وہ بدن جڑے گا، اور وہ جڑ کے ایک زندہ بدن بن، کیونکہ جب وہ جڑے گا تو ان میں ایک ہی روح ہو، اور جب تک ان میں ایک ہی روح نہیں ہوگا وہ جڑے گا نہیں، اور روح کے وسیلہ سے ہی تو اس نے ہمارے اندر کیا ڈالی ہے؟ محبت ڈالی۔ کلیسیا سچی کلیسیا نہیں ہو سکتی، ایماندار سچا ایماندار نہیں ہو سکتا جب کلیسیا کے ایک خاندان کو وہ پیار نہیں کرتا ہے۔ ایک ایماندار کلیسیا کا حصہ نہیں ہو سکتا، مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا بوجھ سے وہ اپنے خاندان کے لیے دعا کرتا ہے، کلیسیا کے ہر خاندان کے لیے اتنے ہی بوجھ سے دعا کرے۔ اور وجہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہماری دعاؤں کے سال جواب نہیں ہے۔ میرا کاکا، میرا کاکا، میرا کاکا، میرا کاکا، میرے بچے، میرے بھن بھرا، میں صرف دعاواں اتوں تک، پھر ساڈے اندر
ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ वो दुआ सुनेगा? बस ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਾਣੀ। क्या इस तरह से वो खुदा दिलों और गुर्दों को चाहता, वो खुदा अपने कलाम से नहीं हटता। इस वजह से हमारी दुआएं, क्योंकि हमारी दुआएं पाक नहीं, उसके पीछे नियतें पाक नहीं है, कलाम के मुताबिक नहीं है। वो कहता है दुश्मन से भी क्या कर। तो यहाँ दुश्मन तो दूर, कलीसिया के खानदान एक दूसरे से फासले पर हैं, एक दूसरे के बच्चों को नहीं बर्दाश्त, कोई गल नहीं, हाले नहीं गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही, एक दूसरे के बच्चों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक खानदान दूसरे खानदान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक भाई दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक बहन दूसरी बहन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर मोहब्बत इब्तिदाई कलीसिया में क्या था? एक दिल, किसी ने भी अपने पैसे को अपना, किसी भी ने अपने माल को अपना, क्या कहा? ये बाप का है और हम सब का, ये बाप का है और हम सब का है, ये हमारा है, हमारा रूह बदन जान और हमारा माल और हमारी चीज़ें खुदा के जलाल के लिए है और हम सब के लिए हैं। कलीसिया जलाल से महरूम ही रहेगी, महरूम ही रहेगी। कलीसिया जलाल से महरूम ही रहेगी जब तक ये चीज़ कलीसिया में, ये कलीसिया जलाली कलीसिया उस वक्त बनेगी जब कलीसिया जो मसीह का बदन है उसका हर एक अज़ा दूसरे अज़ा की कितनी फिक्र करेगा? फिर बोले ज़रा ऊंची बोले। जब हर अज़ा दूसरे अज़ा की बराबर फिक्र करे, और जब एक अज़ा को, एक अज़ा बीमार है, कमज़ोर है, दुखी है, तो उसका दर्द पूरे बदन को, कलीसिया के एक ख़ानदान में तकलीफ़ है, उसका तकलीफ़ पूरे कलीसिया को है, फिर ये वाकई कलीसिया। वरना अभी कलीसिया बनने की, मैं अभी ख़ादम बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कलीसिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कलीसिया अभी बन रही है, मैं भी अभी ख़ादम बन रहा हूँ। मैं अपने अंदर से सच्चा खादम तलाश कर रहा हूँ और अपनी कलीसिया में सच्ची कलीसिया तलाश कर। मोहब्बत जो खुदा की तरफ से है वो दुश्मन से भी प्यार करती, वो गैर से भी प्यार करती, वो कलीसिया के एक एक ख़ानदान से प्यार करती। एक दिन ज़लज़ला आया, घर ऐसे हिलने शुरू हो गए और ज़लज़ला ख़त्म हुआ। मैं दरवाजे के आगे खड़ा था, मैं जब बाहर निकला तो मेरा हमसाया बाहर निकला। वो कहता है पादी साहब तुसी ठीक हो? मैं क्या हाँ। घर वाले सारे सलामत ने? मैं क्या हाँ। कहता असी भी सारे ठीक हाँ, चलो बस तुसी ठीक हो असी ठीक हो, बस सारे ठीक। ये हमारा हाल है कि बस हम ठीक हैं, हमारे अजीज़ ठीक हैं, हमारे दोस्त करीब करीबी सारे ठीक हैं, चलो सब ठीक है, बाकी जान बाकी को मर गए ने, किसी का घर तबाह हो गया सानू। कलीसिया भी अगर अभी तक ऐसी ही है तो वो कलीसिया, लिखा है पहला करंथियों 12 बाब ज़बानी ही बोल, हर अज़ा दूसरे अज़ा की बराबर फिक्र कर। अगर बदन का एक हिस्सा दुख उठाता है उसके सबब से पूरा बदन दुख उठाता, लेकिन बदन का एक हिस्सा, कलीसिया के बदन का एक हिस्सा दुख उठाता है तो बाकी उस दुख को महसूस ही नहीं करते। बदन का एक हिस्से में प्रॉब्लम है, दुख है, बीमार है, तो बाकी जिस्म सेहतमंद है, बाकी जिस्म को कोई फ़र्क नहीं है। शिकफ्ता इस पंखे को थोड़ा सा आहिस्ता कर दो, वो भी चला दो, पहले इसको आहिस्ता कर ले, इसका शोर ज़्यादा है। हमारी तरक्की इस वजह से रह जाती है, खुदा के जलाल से महरूम इस वजह से रह जाते हैं। बस ठीक है, दूसरा चला दो। ये सब खुदा के जलाल से महरूम रह जाते हैं, दुआएं रुक जाती हैं, क्योंकि मोहब्बत का चैप्टर कौन सा है? पहला करंथियों 13 बाब। वो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा, बहुत दफ़ा सुना, आपके उंगलियों के पोटों पे वो आयतें आपको याद। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, कलीसिया मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कोई साल में एक आध मौजज़ा हो जाता है, हमें हर दिन मौजज़ा चाहिए। वजह क्या है? मोहब्बत नहीं है तो
مسیح نے اپنا بدن اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو ہم کچھ لٹانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، نہ اپنا مال اب نہ اپنا۔ اس لیے تو خدا کہتا ہے بچائی جاؤ بچائی جاؤ بچائی جاؤ بچائی جاؤ، جو بچائے گا وہ کھوئے گا، لیکن پھر بھی ہم بچائی جاتے ہیں بچائی جاتے ہیں بچائی جاتے ہیں بچائی جاتے ہیں۔ جو کھوئے گا وہ پائے گا، وہ بچائے گا۔ جو اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوتا ہے، اور جو اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسیح کھونا پڑتا ہے۔ بھائی کسی کوئی خاندان دکھ اٹھا رہا ہے تو ہم یہی زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آج ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم ان بیچاروں کی مدد کر دیتے۔ کیا صرف پیسے سے ہی مدد ہوتی ہے؟ ان کے لیے آپ خدا کی حضوری میں جھکے، آنسو بہا بہا کر دل کی گہرائی سے سچائی سے ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کو ویسا ہی درد محسوس ہو رہا ہے جیسا ان کا درد ہے، دعا کریں ان کے لیے کہ وہ اس دکھ سے اس پریشانی سے نکل آئے۔ بہت کم لوگ ہیں جو مجھے آ کے کہتے ہیں پادری صاحب ان کے لیے ان کے بچے کے لیے دعا کریں، ان کے خاندان کے لیے دعا کریں، پادری صاحب اس خاندان کے لیے دعا کریں۔ زیادہ میرے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خاندان کے لیے۔ یہ نہیں کہ اپنے خاندان کے لیے دعا کروانا غلط بات ہے، گناہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے خاندان کے لیے دعا نہ کروایا کریں، اس کو غلط طرف نہیں لے کے جانا۔ اپنے خاندان کے لیے بھی اور دوسروں کا بھی خیال۔ کلام میں لکھ رہا ہے صرف اپنے ہی حال پر نظر نہ کریں، دوسروں کے حال پر بھی نظر کریں۔ وہ کہتا ہے محصول لینے والے لوگ اور گنہگار لوگ بھی اپنے اپنوں کو کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اگر تم بھی صرف اتنی ہی محبت کرتے ہو تو تم میں اور گنہگاروں میں کیا فرق؟ تم میں اور دنیا میں کب فرق آئے گا؟ وہ لکھا ہے کہ جب تم دشمن سے پیار کرنا شروع، جو تم ستاتے ہیں انہیں سہنا شروع کر دو گے، جو لعنت کرتے ہیں برکت دینا شروع کر دو، جب تم کلیسیا کے ایک ایک خاندان سے پیار کرنا شروع۔ پادری صاحب ان کے لیے زیادہ دعا کیا کریں، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ خاندان مشکل سے گزر رہا، فلاں خاندان مشکل میں سانوں اپنے خاندان دیا مصیبتاں تو کوئی چھٹی ملے تو پھر ہی اسی دوسرے خانداناں دے بارے سوچا۔ اپنی مصیبتاں انیاں نے، دوسریاں دے بارے تے سوچن دا ویکھن دا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، ہمارے حالات خود ہی ٹھیک ہو۔ جب دوسروں پر نظر کریں گے آسمان ہم پر نظر کریں گے۔ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے آسمان ہماری مشکلیں حل کرنا۔ خدا کی کھوپڑی میں کہا کرتا ہوں گزا الٹی ہے دنیا سے۔ خدا کی محبت ہم میں ہے تو وہ محبت کیا کرتی ہے؟ سب کچھ دنیا کی محبت نہیں ہے وہ، اور وہ محبت کیسے ہمارے اندر ڈالی گئی ہے؟ رومیو 5:5 میں لکھا ہے خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ خدا سے پیدا ہوئے ہیں ہم، خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں، خدا سے نکلے ہیں، تو ہمارے اندر خدا کی محبت ہے، اور وہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ وہ محبت حسد ساڈے بچے تو کسے دے دوسرے بچے دے 4 نمبر زیادہ آ جان تو سانوں وقت پی جاتا ہے، یا دوسرے دا بچہ پاس ہو جائے تو ساڈا فیل ہو جائے تو سانوں تے وہ غش پینے شروع ہو جائے۔ دوجیاں دا کلیسیا چوں یا ہمسایاں دا یا ویسے محلے دا دوسرے دا بچہ فرسٹ آ جائے تو ساڈا سیکنڈ آ جائے تو سانوں بہت تکلیف ہوندی۔ بعض کہتے ہیں فوراً ٹیچر کو پہنچنے ہیں، میں بھی ٹیچر ہاں، میرے کو بھی کہے پادری صاحب انہوں دا بچہ کیوں فرسٹ آیا؟ ٹیچر منو سر کہتے سن اسکول ساری کہنا سی انہوں نے، سر یہ ان کا بچہ کیوں فرسٹ ہے؟ ہمارا بچہ بھی تو اتنی ہی محنت کرتا ہے، ہم نے بھی بڑی محنت کرائی، ان کا بچہ کیوں فرسٹ ہے؟ وہ دنیا ہے، لیکن کلیسیا ایسا، کلیسیا میں اپنے ہی بچوں کی تعریف چاہتے ہیں، اپنے ہی خاندان کی تعریف چاہتے ہیں، اپنی ہی تعریف چاہتے ہیں۔ دوجیاں دی تعریف ہوئی ہے تو وہ انج لڑ جاتی ہے جی وہ سب کو لڑ جاتے ہیں۔ دوسروں کی تعریف نہیں، ہماری تعریف۔ یہ خدا کی محبت لکھا ہے، خدا کی محبت بھولتی نہیں ہے، خدا کی محبت اپنا بھلا پڑھ لیں پھر آپ 1 کرنتھیوں کا خط 13واں باب۔ ہاں جی، اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے محبت صابر ہے۔ محبت ہے تے اندر بڑا صبر ہے، اور صبر برداشت کرتا ہے، صبر انتظار کرتا ہے۔ صبر کی بڑی خوبیاں ہیں۔ محبت ہے تو اندر صبر ہے۔ ہاں جی، محبت صابر ہے اور محبت مہربان ہے۔ دوجیاں تے محبت کدے تے مہربان ہے؟
दुनिया की मुहब्बत अपने ते मेहरबान है, अपने बच्चों ते अपने खानदान ते, लेकिन खुदा की मोहब्बत सब पर, दुश्मन पर भी मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी। है वेखो साडा बच्चा फस्ट आया जे, है वेखो उन्होंने दे इन्ने नंबर घट आए जे, उन्होंने बच्चे दे इन्ने नंबर घट आए, वो फलाने का बच्चा फेल हो गया जे। साडे बच्चे कभी नहीं फेल होए, अज तक जदों दे पढ़ते हैं अज तक कभी नहीं फेल होए। क्या है सब? मोहब्बत शेखी नहीं मारती, नहीं मारती, फूलती नहीं, फ़ख्र नहीं करती अपने। नाजेबा काम ऐसे काम जो खुदा की फितरत से और कलाम से और कलीसिया से हट के नाजेबा काम नहीं करती। और 5वीं आयत में एक उसने बात लिख दी है जो हज़म नहीं होती। क्या लिखा है? नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी। ओ माय गॉड, क्या कह दी? मोहब्बत अपनी बेहतरी। ये मोहब्बत कहाँ से आ रही? खुदा से। खुदा अपनी बेहतरी चाहता तो अपना बेटा कुर्बान करता, अपना बेटा कुर्बान करके हमें बचा रहा है। बाज़ हो सकता है आपको मोहब्बत करने के लिए कलीसिया में और एक दूसरे से अपने बच्चों की ख्वाहिशों की कुर्बानी देना। मैं जान की कुर्बानी तो नहीं कहता, हाँ हो सकता है कि किसी वक्त ऐसा भी, जैसे इब्राहिम पे ये वक्त आ गया खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए, या दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करने के लिए अपने बच्चों की ख्वाहिशों को कुर्बान करना नहीं है। मैं अपने बच्चों वास्ते रखा है, ए मेरे बेटे वास्ते ने, मेरी बेटी वास्ते है, मेरे बच्चों वास्ते पैसे अलग ने, इन्हां चों नहीं मैं कुछ। अपनी बेहतरी नहीं, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं है। झुंझलाना मीन गुस्से च आना, दूसरिਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ, पहले ही नज़र ला के। मोहब्बत झुंझलाती, दूसरों पे गुस्सा, बदगुमानी नहीं करती। बदगुमानी का मतलब है दूसरों के बारे में बुरा ख्याल नहीं करती बल्कि अच्छा ख्याल करती है। बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती। मोहब्बत बदकारी से खुश नहीं होती, मोहब्बत रास्ती से खुश होती। 7वीं आयत ये भी बहुत गहरी आयत है, ये भी हज़म नहीं होती। अगर हमारे बस में हो तो ये निकाल के ही फेंक दे। सब कुछ सह लेती है। एक 5वीं आयत में अपनी बेहतरी नहीं चाहती, दूसरी सब कुछ सह लेती है। हमारे पास में हो तो निकाल के फेंक दे इन आयतों को, लेकिन बस नहीं चलता। अपनी बेहतरी नहीं चाहती, अपनी नहीं चाहती तो फिर किसकी चाहती है? दूसरों। सब कुछ सह ले, सब बातों का सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रख, और फिर सब बातों की बर्दाश्त कर। मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त कर। जिसमें मोहब्बत नहीं है, जिसमें ये वाली मोहब्बत नहीं है, वो ना अभी खुदा से पैदा हुआ है और ना ही वो खुदा को जानता है। आए पहला यूहन्ना का ख़त में जाके इसको अब ख़त्म करते हैं। मैंने कहा था हम वापस आएंगे यूहन्ना के ख़त में, और यूहन्ना के ख़त में मोहब्बत के तल्लक से बड़ी डिटेल से बताया। पूरे ही ख़त में हर एक बाब में आपको मोहब्बत के तल्लक से मिलेगा, लेकिन अभी हम पूरी डिटेल से हम इसको नहीं एक्सप्लेन करने पाएंगे। किस्तों में हम चलते जाएंगे जब जब खुदा ने मौका दिया। लिखा है जी 10वीं आयत में, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की। हमारी मोहब्बत नाकस जो दुनिया से हमने सीखी, खो के अपने वास्ते जमा करना, और दूसरे ने मंगया तो की क्या है ही नहीं, क्योंकि असी किदे वास्ते रखा है? अपने वास्ते। ख़त्म हो गया, है ही नहीं, क्योंकि किदे वास्ते रखा है? अपने वास्ते रखे। ख़त्म हो गए। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मांगा। शुक्र है कि ऐसी खुदा ने मोहब्बत, क्योंकि साड़ी मोहब्बत पुट्ठी सीधी सी, और खुदा ने साड़ी मोहब्बत कबूल भी नहीं सी कर, क्योंकि साढ़े वास्ते, साढ़े खानदान वास्ते, होर किसी वास्ते है ही नहीं सी। और ओहदे विच वड्डे काके वास्ते इन्नी, उस तो छोटे वास्ते इन्नी, ओहदे च भी फ़र्क। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की, और कैसी? हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा और कुर्बान। हमारे गुनाहों का कफ़ारा कैसे उसने दिया? उसकी मोहब्बत शुरू ही अपने बेटे को कुर्बान करने से। हमने गुनाह किया, सज़ा किसको मिलनी थी? हमें मिलनी थी।
اور سزا کس کو دے رہا ہے؟ گناہ کلیسیا دے کسی ہور خاندان دے بچے نے کیتا ہے کہ میں اپنے بچے نوں کہاں بیٹا کوئی گل نہیں ایدا تیرے تے الزام لگن ڈیا، کوئی گل نہیں تو سزا پا لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہ نہیں ہو سکتا؟ غلطی انہاں دے بچے دی ہے، ساڈا بچہ کیوں سزا پائے؟ یہ خدا کی اگر غلطی کسی اور کے بچے کی ہے تو ہمارا بچہ سزا اگر پا لیتا ہے، ہمارا بچہ اس کی وجہ سے دکھ میں سے گزرتا ہے اور اس طرح سے خدا کی محبت کی خوبصورتی قائم رہتی ہے، تو یہ خدا کی دن میں ہمارے ہر ایک کام سے، دن میں ہمارے ہر ایک رویے سے، دن میں ہماری ہر ایک بات سے مسیح کی محبت کی خوبصورتی ظاہر بھی ہوتی ہے اور مسیح کی محبت زخمی بھی. اور اگر ہم کچھ جائزہ لیں تو شاید زیادہ دفعہ مسیح کی محبت زخمی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی خراب ہوتی. خدا محبت ہے، جب محبت زخمی ہوتی ہے تو کون زخمی ہوتا ہے؟ یسوع زخمی ہوتا ہے. خدا کس کا چہرہ بگڑتا ہے جب محبت بگڑتی ہے؟ خدا کا چہرہ، مسیح کا. اور کس وجہ سے بگڑتا ہے؟ ہماری وجہ سے. جب ہمارے منہ سے چھریوں جیسے لفظ نکلتے، بلیڈوں جیسے لفظ، جب ہمارا رویہ پھاڑ کھانے والا ہو، چیرنے پھاڑنے والا ہو، جب ہمارے کام چیرنے پھاڑنے والے ہوتے، محبت زخمی ہوتی ہے. اور اس محبت کا نام یسوع ہے، اس محبت کا نام خدا ہے. محبت کی خوبصورتی، مسیح کی خوبصورتی قائم. جب محبت زخمی ہوتی ہے روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا ہے محبت نہیں ہے برکت بھی محبت نہیں ہے. کلیسیا خدا کا گھرانہ ہے. ایک ایماندار ہر ایک ایماندار سے پیار کرتا ہے. ایک خاندان ہر ایک خاندان سے پیار کرتا ہے. تو پھر کلیسیا مسیح کا بدن سامنے آئے گا اور اس کا جلال بھی پھر فرق ہوگا. مت سمجھیں کہ یہ کلیسیا بن گئی، یہ کلیسیا ابھی بن رہی ہے. میرا ایمان ہے کہ ایک دن بن جائے گی کیونکہ اس کو خدا بنا رہا ہے. کہا کریں یہ کلیسیا ابھی بن رہی ہے. یہ پادری بھی ابھی بن رہا ہے کیونکہ جب کلیسیا بن جائے گی یہ پادری بھی اس وقت بن جائے گا. کیونکہ جب اچھا لیڈر ہے تو پھر اچھی کلیسیا بھی سامنے. جیسا لیڈر ہوگا ویسی ہی کلیسیا ہوگی. شکر ہے کہ ہمارا لیڈر یسوع مسیح. تو پھر کلیسیا ویسی نہیں ہے تو ابھی کلیسیا بن رہی. کلیسیا اس شکل پہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی آپ کی یہ چیز تیار ہو رہی ہے، ہم پوچھ رہے بن گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی تیار ہو رہی ہے. اسی طرح یہ کلیسیا ابھی تیار ہو رہی ہے، عمل جاری ہے بننے کا. کیونکہ کلیسیا کی شکل جب کلیسیا یہ واقعی کلیسیا بن جائے گی تو اس میں ہر ایک خاندان اہم ہوگا، ہر ایک ایماندار اہم ہوگا. ہر ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے لیے جان دینے تک تیار ہو. ایک خاندان دوسرے خاندان کے لیے جان دے. اور جب ایک خاندان میں تکلیف ہوگی سب کو پتہ ہوگا اور سب کو کہنا نہیں پڑے گا اس خاندان میں تکلیف ہے دعا کریں. پادری نے جب کلیسیا میں اعلان کرنا ہے اس وقت تک ساری کلیسیا کو پتہ چل چکا ہوگا اور وہ خود ہی دعا کر رہی ہوگی. خدا بنا رہا ہے اس کلیسیا کو اور ایک دن اس نے بن جانا ہے. جب یہ کلیسیا بن گئی تو پھر خدا کا جلال بھی یہاں. پھر یہ کلیسیا کیا ہوگی؟ جلالی کلیسیا. آمین. خدا ہم سب کو برکت. تھینک یو.